کوئی عورت اگر 4 مہینے سے زیادہ اپنے شوہر کے سفر کو برداشت نہ کر سکے، صبر نہ کر سکے اپنے شوہر کے غائب ہونے کو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مشورہ کس سے کیا؟ اکیلے صرف حفصہ سے پوچھا جاتا، تم کیا بتاؤ ایک عورت کتنا صبر کر سکتی ہے اپنے شوہر کو؟ جو عورت صبر نہیں کر سکتی وہ کم سے کم کتنا صبر کر سکتی ہے؟ کبھی 4 مہینے 6 مہینے 4 مہینے سے 6 مہینے تک ایک کمزور عورت اپنے شوہر کے غائب ہونے کو صبر کر سکتی ہے۔ حفصہ سے مشورہ کیا اور فیصلہ کر دیا ان کے رائے پر، کو لکھ کے بھیج دیا، نہ شورا کو بلایا، نہ ان سے رائے لی، 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 کسی نے نکاح ہوئی نہ آپ نے سب سے رائے کیوں نہیں لی؟ آج کل ایسا مزاج ہے لوگوں کا، ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا کہ مومنین میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو جمع کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے حضرت بکر فرمایا کہ عمر میں وہ کام نہیں کروں گا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، رہنے دو۔ کہا کہ جنہیں ضرورت ہے اس کی، اس لیے کہ حفاظ کرام قتل کیے جا رہے ہیں جنگوں میں اور غزوات میں، ایسا نہ ہو کہ قرآن ان کی سینوں میں چلا جائے، اس لیے قرآن کو لکھ کر جمع کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کر رہے ہو عمر۔ حضرت عمر کی رائے تھی، حضرت عمر کا فیصلہ تھا، زید بن ثابت بیٹھے تھے وہاں، زید یہ کام کر دو۔ پورے مدینے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دے کہ ہم یہ کتاب نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہم سے رائے نہیں دی گئی اس بارے میں۔ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں، آسان مثال دے رہا ہوں، ایک رائے دینے والا، ایک فیصلہ کرنے والا، پورے مدینے میں کوئی ایسا نہیں جو کہہ دے ہم یہ قرآن نہیں پڑھیں گے، یہ نیا کام ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سنت یہ ہے کہ امیر رائے لے لے۔ ساتھیوں کا کہنا کہ جی ہماری رائے تو تھی نہیں ہے، امیر صاحب نے اپنے فیصلہ کیا ہے، ہماری رائے تو یہ نہیں تھی، نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ نے رائے دے دی، آپ نے رائے دے دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، امیر جو فیصلہ کرے۔ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انصار کہتے ہیں انصار کی رائے نہیں، عمر کی رائے نہیں ہے، تو عثمان کی رائے نہیں، کسی کی رائے نہیں، سب کی رائے کے خلاف ابو بکر نے فیصلہ کیا کہ جماعت روانہ ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ امیر صاحب ہماری رائے تو نہیں ہے، آپ ہماری بات مانے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہماری بات نہیں مانتے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، یہ مزاج منافقین کا تھا۔ یہ مزاج میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں، میں بہت ضروری بات کرتا ہوں، یہ مزاج منافقین کا تھا۔ آپ ہماری بات مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اگر ہماری بات نہیں مانیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھئی کیا کریں، دشمن مقابلے پر آ گیا ہے، باہر نکل کے مقابلہ کریں یا مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں؟ بعض کی رائے ہوئی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، بعض کی رائے ہوئی کہ باہر نکلیں۔ ان میں بعض میں منافقین کا سردار بھی تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اس نے کہا کہ جی ہماری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے، ہمارا تجربہ بھی ہے، اس میں ہمیں کامیابی ہوگی، باہر نہیں نکلیں گے، رائے نہیں ہے باہر جانے کی، ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں رہ کر۔ دونوں طرح کی رائے آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ باہر نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس رائے پہ سوار ہوئے، نکلے، فیصلہ ہو گیا آپ کا۔ تو بھائی دیکھیے یہ ہوا، جب آپ نکلنے منافقین کے سردار نے کہا کہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا اس لیے ہم آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس نے اعلان کیا تم کو ہمارا ساتھ ہوگا، اور بھائی تم بھی ہمارے ساتھ، ان کو ہمارے ساتھ آئے گا، دیکھو یہ خطرے میں جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، یہ ہماری رائے نہیں ہے۔ تو 300 آدمی، 1000 کا قافلہ تھا صحابہ کا، 700 صحابہ میدان میں اترے آپ کے ساتھ، اور 300 آدمی الگ ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ سوچا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم ساتھ دیں گے ایک شرط پر، ہماری بات مانیے۔